سیریسلی گائز، آج بھی آپ کو شعیب کی، دیپکا کی اور صبا کی پڑی ہوئی ہے. یہ ٹائم ہے ان لوگوں کے اوپر پوڈ کاسٹ بنانے کا. آل دا پوڈ کاسٹرس فار دا سیک اینڈ لو آف گاڈ، یہ ٹائم ہے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو اس وقت پہلگام اٹیک کے وکٹمز ہیں. ان کے ساتھ سولیڈیٹری میں کھڑے ہونے کا، ان کو سپورٹ کرنے کا، اس بارے میں اویئرنیس پھیلانے کا. آپ لوگوں کو اگر ایک پلیٹ فارم ملا ہوا ہے جس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں تو ملینز میں نہیں، چلو تھاؤزنڈز میں آپ کی بات جا رہی ہے. پلیز ٹرائی ٹو اسپریڈ اویئرنیس، کیونکہ یہ ٹائم نہیں ہے اس وقت اپنی دکان چمکانے کا. دس از ٹائم ٹو ٹاک اباؤٹ دوز پیپل جو اس وقت بہت پین میں ہیں، جن کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. اس کو ہم ظلم ہی کہیں گے. جن لوگوں نے اٹیک کیا ہے میں ان کے بھی خلاف ہوں. جن لوگوں پہ اٹیک ہوا ہے ان کے لیے میری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. اور جنہوں نے اٹیک کیا ہے، بائی گاڈ میں چاہتی ہوں ان کو سر عام لٹکایا جائے، ان کو پکڑ کے گھسیٹ کے روڈوں پہ مارا جائے. ان کا انجام اتنا دردناک ہو کہ لوگ ڈریں اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے، کسی کی فیملی پہ اٹیک کرنے سے پہلے، کسی معصوم انسان کی جان لینے سے پہلے. آپ لوگ سب اس بات کو پھیلا دو، اویئرنیس کریٹ کرو کہ کتنا ظلم ہوا ہے. کیا اسی طرح ہم لوگوں کے معصوم لوگ جلتے رہیں گے، مرتے رہیں گے اور ہم کچھ بھی نہیں بولیں گے؟ ہمیں صرف اپنے ویورشپ سے مطلب ہے، ہمیں صرف اپنے کنٹینٹ سے مطلب ہے. ہم نے انسان ہونا چھوڑ دیا ہے. ہم نے انسانیت کیوں چھوڑ دی ہے؟ ہم کیوں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے؟ ویئر آر دوز پوڈ کاسٹر جو شعیب ابراہیم کی ایک ایک لمحے کی نیوز ہمیں دیتے ہیں، ایک ایک واقعے کی نیوز ہمیں دیتے ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ وہ آ کے بات کیوں نہیں کر رہے؟ آپ لوگ اس وقت بات نہیں کرو گے تو کب بات کرو گے؟ آج اگر کوئی کسی اور کے گھر میں آگ لگے، کل کو یہی آگ آپ کے گھر میں بھی لگ سکتی ہے. تب بھی ایسے ہی پوڈ کاسٹ بناتے رہو گے؟ کچھ تھوڑا سا انسانیت کا خیال کرو، کچھ سوچو. وہ بچے صرف ان کے نہیں تھے، وہ بچے ہمارے بھی ہو سکتے ہیں. کیوں نہیں سوچتے ہو آپ اس بارے میں؟ بس کر دو. یہ خون کا کھیل، یہ بس ہونا چاہیے، یہ رکنا چاہیے. ان کو بھی بول رہی ہوں میں، جو لوگ صرف سن رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے، لکھیں، آواز اٹھائیں. آپ کی آواز اٹھانے سے بہت فرق پڑتا ہے. ایک ایک انسان جو خاموش کھڑا ہے وہ اس میں برابر کا حصے دار ہے. بالکل خاموش نہ رہے، اٹھے. اور یہ وہ جنگ ہے جو آپ کو لڑنی ہے. اور آج اگر آپ ہار گئے تو کل آپ کے گھر میں بھی آگ لگ سکتی ہے. 26 tourists have been killed, 17 are injured. 26 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، شہید ہو چکے ہیں، اور 17 جو ہیں وہ بہت بری طرح گھائل ہیں. اب بات آ رہی ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ اٹیک ہے یہ کیا ہے پاکستان نے. مجھے ایک بات بتائے، پاکستان فائنینشلی اس سچویشن میں نہیں ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرے. اور پاکستان آرمی تو پارا چنار میں اتنے عرصے سے شیعہ مسلمز کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے گردنیں چوک کر کے ان کو چوراہے میں لٹکایا جا رہا ہے. وہاں پاکستان آرمی نے کچھ نہیں کیا. کسی اور کے لیے کیا کرے گی؟ اور پاکستان آرمی کی حقیقت سارے جانتے ہیں کہ کیا ہے، ہاؤ فیئر دے آر ٹورڈز دیئر پیپل. میں نے اپنے کو ہوسٹ کو بھی بلایا تھا کیونکہ پولیٹیکل جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ ان کا زیادہ کلیئر ہے مجھ سے. پلیز آپ کچھ بولیے گا. جی السلام علیکم. جی سب سے پہلے یہ ہے کہ بہت دکھ ہوا ہے اس چیز کا. جو بھی ہے، جیسے مسلمان ہے، کوئی بھی ہے، ہم تو اس سے سخت نفرت کرتے ہیں. یہ جس نے بھی حرکت کی ہے ہم اس کے بالکل خلاف ہیں. اور مجھے یہ حیرانگی کی بات یہ ہے، جتنے بنانے والے، براڈ کاسٹ بنانے والے ہیں، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کوئی اس کے اوپر نہیں بولنے کو تیار. صرف ابراہیم فیملی کے اوپر ہم لوگوں نے بولنا ہے اور ہمیں کوئی کام نہیں ہے. وہ بیٹھتے کیسے ہیں، وہ اٹھتے کیسے ہیں، وہ لیٹتے کیسے ہیں. ویسے ایسی سوچ پہ مجھے خود شرمندگی ہو رہی ہے. یار کیا ہے کہ وہاں بھی اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، کیا وہ انسان نہیں تھے؟ خود انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہر کوئی اپنے اوپر لگا ہوا ہے. جس کی بات چھوڑ دے، جو لوگ انٹرٹینمنٹ پہ لگے ہوئے ہیں، یہ ٹائم ہے انٹرٹینمنٹ کا. جی ہر وقت ایک ہی بات جس سے پیسے آنے وہ کرنی ہے، لیکن وہ بات نہیں کرنی جس سے پیسے نہیں آ رہے. لوگ غصہ کر جائیں گے نا. بات یہ کہ لوگوں نے
پاکستان سے بھی سن رہے ہیں, مسلمان بھی سن رہے ہیں, دوسرے بھی سن رہے ہیں. یار اس میں یہ تو نہیں سوچنا چاہیے آپ نا. لوگ بات کریں گے تو وہ لوگ سنیں گے. آپ لوگوں کے پاس اتنی ویورشپ ہے, آپ کے پاس اتنے سبسکرائبرز ہیں کہ آپ وہ جو بولتے ہیں وہ لوگ سنتے ہیں. لہٰذا یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ابراہیمز نے کیا کیا. ٹو ہیل ود ابراہیمز. کیا فرق پڑتا ہے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. فرق یہ پڑتا ہے کہ اس وقت وہاں پہ کتنا نقصان ہو گیا ہے. ساری عمر, سارے مہینے لگا کے لوگ پیسہ جمع کر کے انجوائے کرنے گئے تھے. دے وانٹیڈ ٹو ہیو فن. وہ ویکیشن کرنے گئے تھے. ان کے ساتھ کیا ہو گیا, ان کو پتا تھا ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا. ٹارگیٹ کر کے ان سے پوچھا گیا آپ کلمہ سنائیے, کلمہ نہیں سنا سکے, وہیں اس کو ہی واز شاٹ ڈیڈ, وہیں اس کو مار دیا ان لوگوں نے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے انسان کو یہ پوچھ کے کہ تم ہندو ہو تو مار دو؟ نہیں, کلمے کا مطلب یہ نہیں ہے. اسلام میں کوئی بھی اس طرح کی کلنگ جائز نہیں ہے, حرام ہے بالکل. اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے معصوموں کو, بے گناہوں کو مارو. اس میں تو بچوں کو, بوڑھوں کو انوالو ہی نہیں کیا جاتا, اور نہتوں کو. لڑنا آپ جس کے پاس ہتھیار ہے اس سے لڑو. ایک عام انسان کو کیا لگے, کیا جانتا ہے وہ جنگ کرنے کے بارے میں, ان کو کیوں مار رہے ہو آپ؟ اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس عورت نے کہا مجھے بھی مار دو, میرا جینے کا فائدہ نہیں. کہتے ہیں اپنی سرکار کو, پرائم منسٹر مودی کو جا کے بتانا کہ تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے, بدلہ لے سکتے ہیں تو لے لے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہے؟ بدلہ لے سکتے ہیں تو لے لے. دے وانٹیڈ سم تھنگ بیڈ ٹو ہیپن بٹوین دیز ٹو کنٹریز. لیکن یہ ہے کہ جس نے کیا غلط کیا, جن کے ساتھ ہوا بہت ظلم ہوا, اور اس ظلم کے خلاف آپ آواز اٹھائیں, اویئرنیس پھیلائیں, اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں, سپورٹ کریں ایک دوسرے کو. کیونکہ اس میں معصوم لوگ بالکل بھی انوالو نہیں ہیں اور نہیں ہوتے ہیں. ہمیشہ پیپل ود پاور, ڈیفینس منسٹری, آرمی انوالوڈ ہوتی ہے ان سارے حملوں میں. آپ عام لوگوں سے پوچھیں, وہ کبھی اس چیز کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے کہ جی کسی کو مارا جائے. آرمی والے پیسہ کیسے کمائیں گے؟ یہ حکومت والے پیسہ کہاں سے کمائیں گے اگر یہ وارز بند ہو جائیں, کلنگز بند ہو جائیں؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی, جو ایک ایک زندگی اتنی قیمتی ہوتی ہے, کیسے سینچ کے ایک زندگی کو بڑا کیا جاتا ہے. زندگیوں کی قیمت ہی نہیں رہ گئی. لوگوں نے سوچنا بند کر دیا ہے کہ سیاست اور پاور کے لیے وہ لوگوں کو ایسے یوز کرتے ہیں جیسے وہ ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اٹس ہائی ٹائم کہ سب کچھ چھوڑ کے اس کے اوپر بات کی جائے. اور پلیز آپ سب لوگ, سب پوڈ کاسٹرز, اس وقت یہ دھندا چمکانے کا ٹائم نہیں ہے. یہ وہ ٹائم ہے کہ آپ سب ان سب کے غم میں برابر کے شریک ہوں. کال آؤٹ دوز پیپل جنہوں نے یہ کیا ہے. کال آؤٹ دوز پیپل جو اس کے اوپر آواز نہیں اٹھا رہے. خاموش رہنا بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہونے کے مترادف ہے. تو بہت دکھ کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ, بہت افسوس کے ساتھ ان وکٹمس کے لیے میرا دل, میری روح سب ان کے ساتھ ہے. آئی جسٹ کین ناٹ بیئر. اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم کا کوئی دھرم نہیں ہوتا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مسلمس کو مارنے میں ٹائم نہیں لگاتے. ٹیررسٹ اگر خدا کو جانتا ہوتا یا اللہ کو جانتا ہوتا یا اسلام کو جانتا ہوتا تو وہ انگلی سے ٹچ بھی نہ کرے کسی دوسرے کو. ٹیررسٹ کو اگر یہ پتہ ہوتا کہ اسلام ہے کیا تو وہ کسی کو کسی طرح کا درد پہنچانے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا. اسے یہ بھی پتہ ہے جیسی کرو گے ویسی بھرو گے. پاکستان میں پارا چنار میں شیعہ مسلمز کی اتنی بے دردی سے کلنگ ہو رہی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ان کو ٹرینوں سے اتار کے ان کے آئی ڈی کارڈ دیکھ کے ان کو پیسز میں کاٹا جا رہا ہے. ان کی گردنیں چوراہوں پہ لٹکائی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کے دل میں خوف آئے. آپ خود سوچیں اس کے اوپر کہ 3 مہینے سے 3 سے اباؤ ہو گیا ٹائم, تو ان لوگوں نے وہاں پر راشن نہیں پہنچ رہا, لوگوں وہاں پر ادویات نہیں پہنچ رہی, میڈیسن نہیں پہنچ رہی وہاں پہ. انہوں نے علاقے آگے سے بند کیے ہوئے ہیں. یہ وہی ہے. اور یہاں پہ آرمی کچھ نہیں کر رہی, انہی کے ساتھ ملی ہوئی ہے. صرف اور صرف جہاں پہ کوئی بولنے والا ہوتا ہے اسے دبا دیا جاتا ہے. وہ ہر حق میں بولتے تھے وہ وہاں پہ. ابھی تک وہاں پہ کتنی بچوں کی ڈیتھ ہوگی کہ ان کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں. تو آرمی یہاں پہ بھی کچھ نہیں کر سکی. تو اسی لیے آپ اس کے اوپر جو بھی شخص ہے جس نے بھی یہ حرکت کی ہے, بہت شرمناک حرکت کی ہے. تو بہرحال ہم ان کے ساتھ ہیں. اور غازہ میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ تو کوئی نہیں بولا, کوئی اور بول رہا ہے وہاں پہ. وہ بھی تو مسلم مسلم ہے, مسلم ہو, ہندو ہو, کوئی شخص بھی ہو. ایک شخص کی جان جانا, پوری انسانیت, ایک شخص کو مارنا پوری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے.
لہٰذا کوئی ہندو ہو، سکھ ہو، مسلم، یہودی ہو، آپ کسی کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے. آپ کا یہ حق نہیں بنتا. آپ کون ہو؟ اسلام کے ٹھیکیدار یہی جو جن لوگوں نے یہاں پہ ادھر ادھر مدرسے بنائے ہوئے ہیں، یہی سب اس کی جڑ ہے. یہاں سے سب کچھ اٹھتا ہے کیونکہ ان کو باہر سے ڈونیشن آتی ہے. یہ کہاں سے، اگر 20,000 لڑکا پاڑا ہے یا 30,000 لڑکا پاڑا ہے، ان کو ڈونیشن کہاں سے آتی ہے؟ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ان کو باہر سے آتا ہے. یہی جو لوگ لڑا رہے ہیں، یہی جو اسلحہ بیچ رہے ہیں، یہی سب کو کہ آپ اس کے ساتھ کرو. کیونکہ امریکہ کو صرف ایک کیا کہ اگر وہ اسلحہ نہیں بیچے گا، اور ان کے پاس بزنس کیا ہے؟ کوئی بزنس نہیں ان کے پاس. لہٰذا یہ سب پالیٹکس ہے. انسانوں کی جانیں جاتی ہیں، اس کو کیش کیا جاتا ہے. جو بھی مارتا ہے، جس نے بھی کیا ہے، چاہے وہ طالبان ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، یا جو بھی ہے. باقی یہ ہے کہ نیوز چل رہی ہے، ابھی پتہ اور چلے گا ہمیں. ہم دوبارہ پھر اس کے اوپر براڈ کاسٹ بنائیں گے. تو آپ لوگ سب اویئرنیس. اور سب سے شرم کی بات یہ ہے کہ سب اسی لیے دوسرے لوگ نہیں بنا رہے کہ آج ہمیں صبح سے غصہ آیا ہوا ہے کہ کہیں جو پاکستان میں دیکھنے والے ہیں، اگر اس کے اوپر ہم نے بنایا تو وہ کہیں برا نہ مان جائیں، سبسکرائب کرنا بند نہ کر دیں. ان کو یہ تکلیف ہو رہی، اس لیے کھل کے نہیں بول رہے. ان کو پتہ ہمیں سننے والے بہت ہیں، لیکن بھئی ہمیں اس چیز سے نہیں ہے. کوئی ہمیں لائک کرتا ہے، کوئی ہمیں سبسکرائب کرتا ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اس چیز کا. بالکل. ہم انسانیت کے اوپر جو حق بات ہے وہ ہم پہنچائیں گے. ٹیررسٹ کسی کا دوست نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف پیسے کا دوست ہوتا ہے. ان کو پیچھے سے باقاعدہ ان کو اماؤنٹ بھیجی جاتی ہے، ان کو ٹرانسفر کی جاتی ہے، اور اس کے اوپر پورا ایک سسٹم چلتا ہے. یہ بات ہے، لیکن اس وقت اس مسئلے کا حل طیش میں آنا، غصہ کرنا، نفرت پھیلانا نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. عام لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک بار پھر، عام لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. وہ تو بیچارے اس وقت ڈیلی لائف کیسے گزارنی ہے، ڈیلی خرچے کیسے پورے کرنے، اس میں پھنسے ہوئے. وہ کیا ٹیررزم کریں گے؟ ان کے اندر ہمت ہی نہیں بچی. وہ اس قدر نہ ان کو لائٹ دی جا رہی ہے، نہ ان کو گیس آ رہی ہے. وہ بیچارے انہیں میں اس قدر پریشان ہیں کہ دے ہیو نو. ایک بندہ اگر جاب کر رہا ہے تو جس کی 20,000 روپے ہے تو اس کو 50,000 روپیہ بجلی کا بل آ رہا ہے. آٹا اتنا مہنگا، چینی اتنی مہنگی. یہ جو بھی کام ہو رہا ہے یہ اوپر سے ہی ہو رہا ہے. اور کون کروا رہا ہے ابھی کنفرم نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ جیسے کنفرم ہوگا ہم اس کے اوپر دوبارہ ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ لوگوں سے اجازت لیتے ہیں. بالکل. اور دل کے ساتھ ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے بھی ہو انشاءاللہ، جیسے بھی کوئی رپورٹ آتی پھر ہم لوگ آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے. ٹیک کیئر. ٹیک کیئر. اپنا خیال کیجیے گا، اپنے بچوں کا خیال کیجیے گا، اور ان لوگوں کے لیے ضرور آواز اٹھائیے گا. تھینک یو جی، شکریہ. شکریہ.